اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا، مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تبھی ہم یہ کام کریں گے۔ اگر یہ ہوگا بھر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا۔ کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے۔ سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب پہنچ گئے۔ جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں۔ کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی، آپ لوگوں کیا جو بھی بولتے ہو، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں۔ جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے۔ جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1,00,000 روپے لے جائے۔ جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1,00,000 روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی۔ لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے، جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں، لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی۔ یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں، ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں، تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو، ان کو حصول جنت سے جوڑ دو، ان کو جنت کی طرف لگا دو، ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نماز پڑھو، حرام خوری چھوڑو، شراب نوشی سے توبہ کرو، ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے، اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جرجیت صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں۔ جرجیت صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں، اے ہٹو ہٹو، چھوڑو، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ گتم گتا کیوں کر رہے، ہٹو، لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، چپ جا یہاں سے، اس نے ہمارا پیسہ لیا، اس نے ہمارا یہ دبایا، اس نے ہمارا یہ کیا، لڑ رہے ہیں۔ جرجیت صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے؟ جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے، اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا، اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں، اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، میں بچ جاؤں، ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا۔ ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے؟ اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے، اب وہ اپنا اختلاف، اپنا جھگڑا بھول گئے، اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا. پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں. رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے. میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا. گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں. مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو, جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ. ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں. انجیکشن دیا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے, ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے, تب جا کر سکون ملتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار, اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے, اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے. آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں. اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, وامہ وابیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے. تصور کریں, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, جو اپنے بیٹے کے فیور اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں. قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم, لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, تو اس کو جہنم میں ڈال دے. منظر دیکھیے آپ, کتنا خطرناک عذاب. اس بچے کو, اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے. وہ صاحبتی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا, اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں, اس کو جہنم میں ڈال دے. وہ اخیہ اپنے بھائی کو لے کر آئے گا, آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک, میری ماں ایک, میرا باپ ایک, یہ میرا بھائی, لیکن آج تو اس کو لے لے. وفصیلتہ التی تؤویہ پورا خاندان ایک طرف, اے اللہ یہ میرا چچا ہے, یہ میرا بابا, یہ کاکا ہے, یہ نانا ہے, یہ دادا ہے, یہ میرا قبیلہ, یہ میرا کنبہ ہے, تو سب لے لے, ان کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجی لیکن اسے بچا لے, مجھے تو جنت میں ڈال دے, ان سب کو جہنم میں پھینک دے. کیسے انسان گوارا کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا, لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں, اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں, اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں, اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے, میں نہیں جانا چاہتا. تصور کیجیے آپ, یہاں بیٹا جل رہا ہے, آگ لگ جائے گھر میں, بیٹا جل رہا ہے, باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور بچتے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے, اگر ہم جلتے جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے. دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے, لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی, ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے, اپنے آپ کو نہیں, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں.
सूरत-ए-हाल होगी वहां पर। और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने हमें बताया है कि ये जिंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये जिंदगी यहाँ खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी। उखरवी जिंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। सन 1969 के अंदर, सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से खत्म कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों, स्काई लैब से कंट्रोल खत्म हो गया है, अब ये जमीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आय अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आय अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहां गिरा, किस खित्ते में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे, जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची जमीन है, खेती है और जहां अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी जमीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूं, पता नहीं क्या है, सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूं, खोल दिया, ये क्या हुआ, एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी। इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते, इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा ऐसे
باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے. اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے. ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم. پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ. اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا ہے. ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا. کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے. اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے. مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے. یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے. لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے. IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پاس پیسہ آ گیا جوا جیت کر، ہم کھائیں گے کسی کو نہیں. حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں. بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے. مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی.